ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں چینل کو دیکھنے اور سننے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے یتیم اور اس کے بارے میں درد نبوی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کریم نے در یتیم بنا کر دنیا میں بھیجا، یعنی یتیم اس کو کہتے ہیں والیتیم لا اب لہ، کہ جس کا باپ نہ ہو۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے قبل آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی پردہ فرما گئے تھے، لیکن اس کا کوئی غلط مطلب نہ لے یا اس کو گستاخی پر کوئی معمول نہ کرے کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضور جو ہے وہ آپ در یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اور اس میں حکمت یہ تھی، کئی حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت تو یہ تھی کہ اللہ کریم آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنانا چاہتا تھا، اس لیے اللہ کریم نے آپ کو ناف بریدہ اور ختنہ شدہ پیدا کیا کہ آپ شکم اقدس میں بھی کسی کے غیر کی خوراک کے محتاج نہیں تھے، رب وہاں بھی آپ کو دیتا تھا، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی آپ کسی کے محتاج نہیں۔ والد گرامی کا سایہ اس لیے پہلے اٹھا دیا گیا۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے قیامت تک جتنے بھی یتیم آئیں گے، سرکار تو در یتیم ہے، آپ کی تو مثال ہی نہیں ہے، لیکن قیامت تک جتنے آئیں گے یتیم تو سرکار کی وجہ سے ان کی تعظیم کی جائے گی کہ اگر جب وہ پریشان ہوں گے تو حضور کی طرف نگاہ دوڑائیں گے تو فوراً ان کو جو ہے وہ تسکین مل جائے گی۔ تو یتیم تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انا وکافر الیتیم فی الجنت ہاکذا، انا وکافر الیتیم فی الجنت ہاکذا۔ حضور نے اشارہ کیا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، قیامت والے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے۔ اور ایک روایت میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین گھر وہ ہے پورے محلے اور بستی میں جس گھر کے اندر یتیم کی پرورش ہوتی ہے، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس گھر کے اندر یتیم سے برا سلوک ہوتا ہے۔ جی، اس لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ میں دو کمزوروں کے حق کو حرام بتا رہا ہوں، ایک عورت اور دوسرا یتیم۔ اس لیے اس سے بڑھ کر اور کیا وعید ہو سکتی ہے؟ جو یتیموں کا مال کھائے، اللہ فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یتیموں کا مال جو کھاتے ہیں ظلماً، ان کی پیٹوں میں کیا ہے؟ دوزخ کی آگ وہ بھرتے ہیں، اور جلد ہی وہ سلگتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تو یتیم جو ہے ان کا سرکار نے بھی خاص خیال رکھا، خاص کر ان کی غمخواری کا وہ درد انگیز واقعہ جو مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے کہ جب آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کے ساتھ جام شہادت نوش کر گئے، اور ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو سرکار نے فرمایا کہ جعفر کے بچوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت اسماء خود بیان کرتی ہیں کہ میں انہیں لے کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہو گئی، آپ نے ان کی خوشبو سونگھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پر آنسو کی چھڑی لگ گئی، اور میں کہنے لگی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جی، تو کہیں آپ کے پاس جعفر اور اس کے رفقا کی کوئی اطلاع تو نہیں پہنچی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، آج ان پر بڑی مصیبت آئی ہے۔ وہ کہتی ہیں میں چیختی ہوئی باہر نکل آئی اور میرے ارد گرد عورتیں اکٹھی ہو گئی۔ اتنے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر والوں کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ جعفر کے اہل خانہ کا کھانا تیار کرنے میں غفلت نہ برتنا، اور وہ اس دکھ میں جو ہیں وہ مبتلا ہیں۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام آل جعفر کے پاس 3 دن تک نہ آئے، اور اس کے بعد ان کے پاس آئے اور ان سے فرمایا آج کے بعد میرے بھائی کی خاطر کوئی شخص نہ روئے، چونکہ 3 دن ہوتے ہیں نا سوگ کے تعزیت کی۔ میرے بھائی کے دونوں بیٹوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ ہمیں لایا گیا تو ہماری حالت چوزوں کی طرح تھی، پھر حجام کو بلانے کا آپ نے شفقتاً حکم فرمایا، وہ آیا اور اس نے ہمارے بال مونڈے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اما محمد بن جعفر فشبیو امنا ابی طالب و اما عبد اللہ فشبیو خلفی و خلقی و خلقی۔ آپ نے فرمایا کہ محمد بن جعفر کی شکل و صورت تو ہمارے چچا ابو طالب سے ملتی ہے، جبکہ عبداللہ کی شکل و صورت اور اخلاق و عادات
جو ہیں وہ مجھ سے ملتی ہیں، وہ میرے مماثل ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اسے لاتے ہوئے فرمایا اللہم اخلف جعفرا فی اہلہ وبارک لعبد اللہ فی صفقت یمینہ، اے اللہ جعفر کے گھر والوں کو نعم البدل عطا نصیب فرما اور عبداللہ کی تجارت میں برکت عطا فرمانا۔ یہ الفاظ آپ نے 3 مرتبہ دہرائے اور ہماری والدہ ماجدہ آئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری یتیمی کا ذکر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پھر ایک درت انگیز انداز میں کیا۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں ان کے فقر و فاقہ کا اندیشہ ہے تو میں دنیا اور آخرت میں ان کا سرپرست ہوں۔ اس طرح آپ نے جو ہے یتیموں کی سرپرستی فرمائی۔ اللہ کریم ہمیں جتنے بھی جو ہے یتامہ ہیں، جس گھر میں ہیں، جس محلے میں ہیں، جس بستی میں ہیں، ان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمایا۔ اور آغوش بہت اچھا ایک سلسلہ ہے جو یتیموں کی پرورش کا جو ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے پاکستان میں ایجاد کیا ہے، بہت اچھا سلسلہ ہے، اس کو آگے مزید بڑھانا چاہیے اور یتیموں کی سرپرستی کرنی چاہیے جس طرح آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یتیموں کے سروں پر دست شفقت پھیرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہو چکا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ کوئی یتیم بچہ تلاش کر کے اس کے سر کے اوپر دست شفقت رکھو، تمہارا دل بالکل موم ہو جائے گا۔ تو مقصد کیا ہے کہ جب یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا جائے گا تو پھر یاد آئے گا کہ اس کے آج والد کا سایہ اٹھ گیا ہے، اگر آج اس کا والد ہوتا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھتا، تو پھر تمہارے دل پر اثر پڑے گا، رقت انگیزی طاری ہوگی، تمہارا دل موم ہو جائے گا۔ اللہ کریم اور آقا علیہ السلام نے عید کے موقع پر جب راستے میں ایک یتیم بچے کو دیکھا جس کا والد جنگ میں شہید ہو گیا تھا تو سرکار نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر عید کی نماز پڑھانے میں دیر کر دی تھی اور واپس ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا اس کو نئے کپڑے پہناؤ، سارے معاملات ان کے کراؤ۔ پھر صحابہ نے جب حضور عید کے گراؤنڈ میں اس شخص کو لایا تو صحابہ اوپر جھانک جھانک کے دیکھتے تھے کہ یہ کون سا خوش نصیب ہے جس کو سرکار نے اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ پیار سرکار نے یتیموں کو دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے سروں پر دست شفقت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔